الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا ہے. کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں میں سے ہمارا انتخاب فرما کر چن کر اللہ نے اپنے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں اپنا وقت خالی کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے جان اور مال کی صورت میں عطا فرمائی. اللہ کی نعمت کا حقیقی شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کرنے والے بنے. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کا دین میری اپنی ذات سے لے کر دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں میں زندہ ہو جائے، اور دنیا کے بسنے والے سارے کے سارے بندے جہنم والے راستے سے ہٹ کر جنت میں جانے والے بن جائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چل کر اپنی دنیا بھی شاندار اور چمکدار بنانے کی کوشش کریں، اور ان کی اس محنت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اللہ ان کی آخرت کی زندگی کو بھی ہمیشہ کی چمکدار اور شاندار بنا دے. اس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس نکلنے کو، وقت فارغ کرنے کو، جان اور مال کے لگانے کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے. کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ اللہ ہی نے کیا ہے، اور آئندہ میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کریں گے، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دین کی محنت میں اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندوں کے درجات کو بڑھائے. اس محنت میں استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما کر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اکرام فرمائے. دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی تکمیل اور اس نعمت کو پورا کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دین حق کو، دین اسلام کو، حق دین کو باطل دینوں پر غالب کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے دین حق کو تمام دینوں پر غالب فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشی گوئی 100% صادق آ کر کے رہے گی۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان جس کا خلاصہ ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا یہ دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کرے آج سے پہلے بھی اللہ نے کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ ہی نے کیا، اور آپ کے بعد بھی اللہ ہی نے کیا، اور آج بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور قیامت تک سے پہلے بھی اللہ ہی کریں گے۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو ضعیف اور کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا دیکھنا کمزور، ہمارا سننا کمزور، ہمارا بولنا کمزور، ہماری حرکتیں کمزور، ہماری سوچ بھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ بڑے طاقت والے ہیں، وہ اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے دنیا میں دین کو پھیلاتے ہیں۔ جب دنیا میں حق کی محنت کرنے والے حق کی خاطر اپنی جان اور مال کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کو داعی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراجن منیر بنا کر کے بھیجا ہے، چراغ روشن چراغ بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر دین کی محنت کا حق ادا کر دیا، رات میں دن میں تنگی میں ترشی میں خوشحالی میں ہر حال میں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کر بدر کے میدان میں گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان بنایا، فیصلے کا دن بنایا کہ چھوٹی سی جماعت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو اور پیارے نبی علیہ السلام کو اس حق کے غالب آنے میں استعمال فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام چھوٹی سی جماعت کو دیکھ کر اپنی چھوٹی سی کٹیا میں چوپڑی میں جو آپ علیہ السلام کے لیے بنائی ہوئی تھی، رات پر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا فرماتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بے ایمانوں کو جو ایک قتل ہوئے ہیں یہ تم نے نہیں کیا، ان کو ہم نے قتل کیا، اور جو مٹی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام مکی زندگی کے 13 سال، مدنی زندگی کے 8 سال مسلسل محنت میں جانفشانی قربانی میں اپنے آپ کو لگاتے رہے، اور اس کے بعد اونٹنی پر سوار تھے، اور تواضع اور عاجزی کی وجہ سے پیارے نبی علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اونٹ کے گجاوے سے لگ رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔
ایک اکیلے اللہ ہی نے کیا ہے۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اسی ایک اللہ نے باطل کو شکست دی۔ آج بھی اس زمانے میں بھی اللہ ہی نے کیا، اور آج بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ ہمارے دل و دماغ کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں یہ بات ہمارے دل میں نہ آئے میں تھا اور جماعت بن گئی، میں تیار نہ ہوتا تو جماعت نہ بنتی، نہ یہ نہ آنا چاہیے ہمارے دل میں۔ تو یہ ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایسے پرفتن دور میں، جبکہ دنیا کے لوگ مشغولیوں کو سپلائی کر رہے ہیں، ایسی مشغولی کے زمانے میں اے اللہ تو نے مجھے 40 دن 4 مہینہ تیرے راستے میں نکلنے کے لیے وقت فارغ کرنے کی توفیق دی۔ اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تو اس نکلنے کو قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ سے قبول کروائے۔ جب اللہ سے قبول کروائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل میں اللہ اپنے کرم سے اس کی تکمیل کرے گا، اور اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہماری ذات پر نظر نہ ہو، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نکلنے والے حضرات کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یار ہم تو پھنس گئے، چلے میں تو بہت سو کے نام تھے، پھلو بچیو اپنے در پھنسائی گیا۔ نہیں، ہم پھنس نہیں گئے بلکہ ہم بچ گئے، ہم پھنس نہیں گئے، ہم بچ گئے دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے جنجال سے۔ ہماری اپنی جان اور مال کی قوت کو دنیا کے پیچھے صرف کرنے سے ہم بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی، پیارے دین کی اور اپنے کلمے کی بلندی کے لیے اللہ نے ہمارے لیے قبولیت کے آثار پیدا فرما کر ہمارے لیے اللہ نے اسباب مہیا فرمائے۔ مال، روپیہ، پیسہ، دنیا کی چیزوں کا ملنا یہی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، جیسے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کسی حدیث کا خلاصہ نقل فرمایا ہے فضائل نماز میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اپنے بندوں پر بارش کے قطروں کی طرح ہر آن برستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اپنے بندوں پر بارش کے قطروں کی طرح ہر آن برستے رہتے ہیں۔ کسی بندے پر اللہ کا کوئی انعام اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ روپیہ، مال، پیسہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر کس و ناقص کو دے دیتے ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہے انہیں بھی دیتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہے انہیں بھی دیتے ہیں، بلکہ اللہ جن سے ناراض ہوتے ہیں ان کو 5 مرتبہ زیادہ دیتے ہیں، اور وہ ڈھیل کے طور پر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی والے کسی عمل کے کرنے کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو 40 دن کے 960 گھنٹے ہم گویا اللہ تعالیٰ کو امانت کے طور پر دے کر ہم 960 گھنٹے کی ترتیب ایسے بنانے والے بنے کہ ہمارے 40 دن کے 960 گھنٹے میں سے 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ اگر ہم نے ضائع کر دیا تو نعمت کی ناقدری ہوئی کہ اللہ نے اسباب مہیا فرما دیے اور پھر بھی ہم نے وقت کو ضائع کر دیا۔ ایک آدمی تو وہ ہے جس کو تہجد میں آنکھ نہ کھلی، اٹھ نہ سکا، وہ تو بیچارہ محروم ہی ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق ملی، اٹھا، پانی پیا، پیشاب کرنے گیا، باہر آیا، اندر گیا اور پھر بھی سو گیا۔ اللہ کی طرف سے اتنے اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی وہ تہجد کی 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکا، یعنی گویا آسمان کے تلے ہو کر بھی بارش کی کثرت میں رہ کر اس کے برتن میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اگر ہم نے اپنے اوقات کی حفاظت کی،
ہمارے اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے رات اور دن کا ایسا نظام بنایا کہ جس نظام میں ہمارا وقت یا تو دعوت میں، ہمارا وقت یا تو نماز کے ٹھیک کرنے میں، قائم کرنے میں، ہمارا وقت یا تو سیکھنے سکھانے میں، ہمارا وقت یا تو خدمت میں، ان 4 کاموں کے علاوہ کسی اور کام میں ہم نے نہیں لگایا اور ہم نے اپنے وقت کی حفاظت کی، تو گویا ہم نے اللہ کی نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا کیا۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر نعمت کی قدردانی کرو گے تو اللہ مزید نعمتیں دے گا، اور اگر نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ آئندہ اپنی نعمتوں سے تمہیں محروم کر دے گا۔ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ نعمتوں سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ مال نہ ملے، روپیہ نہ ملے، پیسہ نہ ملے، اچھا کھانا نہ ملے، اچھا کپڑا نہ ملے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اثر دین پر پڑتا ہے اور آدمی دین کے کسی عمل سے محروم رہ جاتا ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اللہ والے کی بات نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک آدمی دعا میں رو رہا تھا، اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا، زبان سے نہیں کہا، دل میں یہ خیال آیا کہ خالی ڈھونڈ کر ایسے، یہ خیال آیا خالی ڈھونڈ کر ایسے بتاؤ بٹے رو بچ، اتنا خیال دل میں آیا۔ جو فرماتے ہیں اللہ والے فرماتے ہیں اس خیال کے دل میں آنے کی وجہ سے 6 مہینے تک تہجد کی نماز سے میں محروم کر دیا گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس نعمت کا صحیح طور پر شکر ادا کرنے والے بنے۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظی شکر ہے الحمدللہ، الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے عملی شکر کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما کر یہ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ یہ نہیں فرمایا اشکروا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو، نہیں، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکرانہ کے عمل کرو۔ اللہ کے بندے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی آخری زندگی کے دنوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو قرآن کریم میں مغفرت کی بشارت اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ اتنی زیادہ تکلیف، اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے مغفرت کی اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اللہ توفیق دے 2 رکعت شکرانے کی پڑھے، 2 رکعت شکرانے کی پڑھے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے عمل کے لیے قبول کیا، اس عمل کے لیے تو دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کرتا تھا، تو نے میری جان اور میرا مال اپنے راستے میں اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قبول فرمایا اور میرے لیے تیرے راستے میں نکلنا تو نے آسان کر دیا، جبکہ دنیا میں اس وقت میں یہ ہوائے گرم ہے، بھئی یہاں نہ جانا چاہیے وہاں نہ جانا چاہیے، لیکن اللہ تو نے مجھے حوصلہ دیا، تو نے مجھے ہمت دی اور تو نے میرے لیے اسباب مہیا کر کے آسان کر دیا، اور اللہ تو نے مجھے تیرے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرمایا۔ اس پر شکرانے کی نماز پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو ہمارے اس نکلنے کا مقصود، ہمارا نکلنا ہیرا پھیری نہیں ہے کہ چلو بھئی کوئی ایم پی میں چلا گیا، کوئی اے پی میں چلا گیا، کوئی آندھرا میں چلا گیا، کوئی کرناٹک میں چلا گیا، بھئی یہ ضلع نہیں دیکھا تھا اس ضلع میں چلے گئے، وہ ضلع نہیں دیکھا تھا اس ضلع میں چلے گئے۔
ہمارا نکلنے کا مقصود ہیرا پھیری کرنا نہیں ہے. ہمارے نکلنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس بات کی محنت کرنے والے بنے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ جو لے کر کے آئے تھے، اور جس پاکیزہ طریقے پر اللہ نے دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کا مدار رکھا ہے، وہ پاکیزہ دین میری زندگی میں کیسے آ جائے. ایمانیات اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی، عبادات اور بندگی کے اعتبار سے بھی، اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی، معاملات اور لین دین کے اعتبار سے بھی، معاشرت اور رہن سہن کے اعتبار سے میری زندگی مکمل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرح زندگی کا ایک نمونہ بن جائے. وہ کیسے بن جائے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے. کم سے کم ان 40 دنوں کے اندر میں ایسی محنت کرنے والا بنوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مأمورات ہیں، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان مأمورات پر میں کھڑا ہو کر اللہ کے حکم پر چلنے والا بن جاؤں، اور اللہ کے جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنے کی طاقت میرے اندر میں پیدا ہو جائے. دوستو، دین صرف جاننے کا نام نہیں ہے، دین تو ماننے کا نام ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مانی، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. دین صرف جاننے کا نام نہیں ہے، دین تو ماننے کا نام ہے. جو جانتے ہیں اس کو ماننے والے بنے. جو علم ہماری زندگی میں ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں برتنے والے بنے، اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکلی طور پر زندہ کرنے والے بنے. یہ کب ہوگا؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت سے. اس اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہمارے اندر میں آداب آئیں گے، زندگی کے آداب آئیں گے، ہم فرائض کو جاننے والے بنیں گے، ہم واجبات کو سمجھنے والے بنیں گے، سنتوں اور اس مستحبات کی اہمیت زندگیوں میں پیدا ہوگی. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہمارے سامنے بار بار جب آداب آئیں گے، بھائی سفر کے آداب، بھائی کھانے کے آداب، بھائی سونے کے آداب، بھائی گشت کے آداب، ہر چیز کے جو آداب آئیں گے وہ صرف اس عمل کے آداب نہیں ہیں، وہ زندگی کے آداب ہیں. آداب زندگی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اس پر عمل کرتے کرتے، کہتے سنتے اس کو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں زندہ کرنے والے بنے. جب ہم واپس آئے تو ہمارے گھر والے یہ محسوس کرے، اور ہماری محلے والے اور بستی والے یہ محسوس کرے کہ واقعی 40 دن کے اندر میں اس اللہ کے بندے کی زندگی کا رنگ بدل چکا ہے. ہاں، دین تو وہ ہے جو اندر کے رنگ کو بدل دے گا. اسلام وہ ہے جو اندر کے رنگ کو بدل دے گا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا گیا تھا. وہاں باغات میں ٹھہر کر، کھیتوں میں رہ کر، وہاں کسی کے کمرے میں رہ کر وہاں اللہ کے بندوں پر محنت کرتے تھے. مدینے کے 2 بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں میں سے آپس میں یہ بات آئی، بھائی یہ مکہ کا اجنبی آدمی آیا ہے اور ہمارے یہاں کے بھولے بھالے آدمیوں کو اپنے دین سے پھرانے کی کوشش کرتا ہے. ان 2 میں سے ایک نے کہا، اچھا ٹھہرو، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، وہ کیا بات کہتے ہیں، اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو نکال دیں گے. جب یہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کی خوبیاں سنی. اسلام کی خوبیاں سن کر اندر میں اسلام کے لانے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اور جب اسلام کے اندر میں داخل ہوئے اور وہ اپنے دوست کے پاس، دوسرے سردار کے پاس جب واپس جا رہے تھے تو دوسرے سردار نے دور سے دیکھ کر یہ کہہ دیا، جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا یہ چہرہ بدلا ہوا ہے، واپسی کے اندر میں وہ چہرہ نہیں. اسلام کے کلمے نے اندر میں اتر کر زندگی کا رنگ بدل دیا، زندگی کا رنگ بدل دیا. 40 دن کے اندر میں اگر ہمارے یہ 40 دن ہمارے بڑوں کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اگر ہمارے 40 دن لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری ایمانیات، عبادات میں، اخلاق میں، معاملت میں، معاشرت میں اور زندگی کے دین کی ہر لائن کے اندر میں ہماری زندگی کے اندر میں وہ رنگ پیدا ہوگا کہ ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں گے اور پھر ہماری بستی والے خوش ہو جائیں گے. ہمارے پڑوس کے لوگ یہ کہیں گے بھائی آئندہ جب جماعت جائے گی تو انشاءاللہ میں بھی چلوں گا. بڑے بوڑھے کہیں گے بھائی امیر صاحب جب جماعت جائے تو میرے بیٹے کو بھی لے کر کے جانا.
اس لیے ہماری یہ زندگی کے میرے دوستوں جو 40 دن ہم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ رواجی طور پر، رسمی طور پر 40 دن لگا کر کے آ جائے، نہیں، ہمارا یہ نکلنا دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے ترغیب کا ذریعہ بنے، ہمارا نکلنا لوگوں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے کہ بلو چلام جو تو شو فائدہ آئے وہ پاسو آئے نمازیں پڑھتا ہوں، ایسے ہم نہ بنے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق بھی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح مت نکلو جو اکڑ کر نکلتے ہیں۔ اکڑ کا مطلب ہمیں اسلیم جماعت پڑھی سے منہ توڑ کے جماعت پڑھی، مطلب یہ محنت کر جماعت پڑھائی، بتاؤ نہیں، ہمارے اندر میں یہ نہ ہو، اپنے اندر میں تذلل، تواضع، عاجزی، انکساری یہ پیدا کرے، وریاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمارا ہمارا آٹھویں جماعت ہو، ہماری مسجد کی آٹھویں جماعت ہو، یہ دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کے نکلنے کا مقصود اللہ کے راستے میں لوگوں کو ترغیب دینا نہ ہو، بلکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو نکلنے کے زمانے میں بلکہ ہر عمل میں سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کی درستگی ہے۔ اگر ہماری نیتیں درست ہیں تو عمل کی کمی کو، نیت کی درستگی عمل کی کمی کو ٹھیک کرنے کی، اگر نیت ٹھیک ہے لیکن عمل میں کمی ہے تو ہماری نیت کا ٹھیک ہونا عمل کی کمی کو اللہ کے وہاں پورا کر دے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت کے اندر میں کمی نہیں، کجی ہے، اگر ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہوگا، بڑے سے بڑا عمل نیت کی کمی کو درست نہیں کر پائے گا۔ ہاں، ہم بارہا سنتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک قاری عالم کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن ان کے عمل کا بڑا ہونا ان کی نیت کی نادرستگی کی وجہ سے، نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بڑا عمل کام نہیں آئے گا، بلکہ انہی لوگوں سے جہنم کو دھمکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں بلکہ ہر عمل میں اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ حضرت مولانا تقی صاحب، ان کے شیخ حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہے، اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ برکاتہ ان کے پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں آج اس زمانے میں بڑے بڑے مجاہدے کرنے کی کہاں تمہارے اندر میں طاقت ہے، آؤ میں تمہیں شارٹ کٹ راستہ بتاؤں جس راستے سے تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر یہ فرمایا ہر عمل کے کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا دھیان رکھنا، ہر عمل کے کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا دھیان رکھنا۔ ایک تو یہ کہ عمل کے کرنے سے پہلے دل میں اللہ سے یہ مانگنا، اے اللہ اس عمل کے کرنے میں تو میری مدد فرما۔ بولو اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے عمامے کا شملہ پکڑ کر فرمایا انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں جنہیں ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا۔ کیا کلمات بتائے تھے؟ ہر فرض نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں، اور کن کو سکھا رہے ہیں؟ معاذ بن جبل کو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دینے کا کام کیا کرتے تھے، اور علماء کا جھنڈا حشر کے میدان میں، اور اس امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے صحابی
اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں سکھا رہے ہیں ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو پہلی بات یہ فرمائی، عمل سے پہلے تھوڑا سا سر جھکا کر دل میں اللہ سے یہ مانگنا، اے اللہ اس عمل کے کرنے میں تو میری مدد فرما۔ دوسری بات، دوسرا یہ مانگنا، دوسرا یہ کہنا، اے اللہ تو عافیت کے ساتھ اس عمل کو پورا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چلنا ادھورا ہو جائے میں واپس آ جاؤں، یا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مجھے چلنے سے واپس آنا پڑے، یا عمل تو شروع کر رہا ہوں عمل پورا نہ ہو۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ اس عمل کو پورا فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما، اور اے اللہ عافیت کے ساتھ تو اس کو پورا فرما، اور اے اللہ تیسری بات، اے اللہ اس عمل کو میرے لیے آسان فرما، اے اللہ اس عمل کو میرے لیے آسان فرما۔ اللہ کے دین کا کام آسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حج میں جا رہے ہیں، عمرے میں جا رہے ہیں، تو آسانی کی دعا پہلے مانگ رہے ہیں، قبولیت کی دعا بعد میں ہے، آسانی کی دعا پہلے ہے۔ ہم میں سے بہت سے حج میں اور عمرے میں گئے ہوں گے تو یہ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ آسانی کی دعا پہلے مانگیں، ہم کمزور ہیں اس لیے اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ تو اس عمل کا کرنا میرے لیے آسان فرما۔ اور چوتھی بات فرمائی، اے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دوستو اگر کسی عمل سے پہلے ان چار باتوں کا ہم دل میں دھیان رکھیں گے، سوچو اللہ کی رضا کے سوا دوسری کوئی نیت ہماری ہو پائے؟ ہمارے 6 نمبر اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں جو 6 صفات بتاتے ہیں، ان میں سے 5ویں بات یہ ہے کہ اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے عمل سے پہلے وجہ عمل کو سوچنا، عمل سے پہلے وجہ عمل کو سوچنا کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ کرے دوستو ہم تھوڑا سا کرنے والے بنے۔ بقول مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آج اس وقت امت بدنیتی سے زیادہ بے نیتی کی شکار ہے۔ امت بدنیتی سے زیادہ بے نیتی کی شکار ہے۔ عمل تو کرتے ہیں لیکن رواجی طور پر کر لیتے ہیں، بھائی ظہر بھی پڑھ دی، عصر بھی پڑھ دی، مغرب بھی پڑھ دی، تسبیح بھی پڑھ دی، چلا بھی لگا دیا، جماعت میں چلے گئے، لیکن کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اس لیے عمل سے پہلے وجہ عمل کو سوچے۔ اس اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اپنی نیتوں کو درست کرے۔ اگر ہماری نیتیں درست ہوگی تو انشاءاللہ چلے بھر کے عمل میں انشاءاللہ یہ ہماری نیت کی درستگی کام آئے گی۔ اگر 40 دن کے دوران کسی وقت میں نیت میں کوئی خطرہ آ گیا یا دل میں کوئی دوسری بات آ گئی، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ اپنی نیت کی تجدید کرے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں کیا نیت کریں گے؟ نظام الدین کے زمانے میں قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کی کارگزاری لے رہے تھے۔ جماعت سے پوچھا، بھائی تم جماعت میں نکلے تھے تو بتاؤ تم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں نکلنے سے پہلے کیا نیت کی تھی؟ اور کسی نے کہا سورہ فاتحہ ٹھیک کرنے کے لیے، کسی نے کہا نماز ٹھیک کرنے کے لیے، کسی نے کہا کسی نے کیا فرمایا۔ ہم نے ہمارے بڑوں سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یوں فرماتے تھے، اے اللہ پورے دین پر چلنے کی طاقت میرے اندر میں پیدا ہو جائے، اس لیے تیرے راستے میں نکل رہا ہوں۔ کیا نیت کرے؟ پورے دین پر چلنے کی طاقت میرے اندر میں پیدا ہو جائے، اس لیے اے اللہ تیرے راستے میں نکل رہا ہوں۔ بعض مرتبہ دین جانتے تو ہے لیکن اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہمارا نفس غالب آ چکا ہوتا ہے، شیطان غالب آ چکا ہوتا ہے، ہماری بری عادتیں غالب آ چکی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم وہ عمل نہیں کر پاتے۔ اللہ سے یہ مانگنا، اے اللہ میرے اندر میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، عمل کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، مجاہدے کی طاقت پیدا ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو انشاءاللہ نیت کا اثر ہمارے عمل پر پڑے گا۔ جتنی اونچی نیت ہوگی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات مرتب فرمائیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو نیت کرے گا وہ اس کو پائے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اس لیے اگر ہم اچھی نیت کریں گے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ہم بے نیتی کے ساتھ چلیں گے 40 دن تو پورے ہو جائیں گے لیکن عمل کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ جانا ہے، اور آپس میں ہماری جماعت بن کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس لیے نکلنے سے پہلے ہمارے تمام ساتھی آپس میں مل کر مشورے سے ساتھیوں میں سے کسی سمجھدار ساتھی کو ذمہ دار بنا دیں۔ اس ذمہ داری کی ماتحتی میں رہتے ہوئے، اس ذمہ داری کے ساتھ چلتے ہوئے یہ جماعت اپنا وقت پورا کرے۔ جس محبت کے ساتھ پہلے دن اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں اسی محبت کے ساتھ یا اس سے زیادہ محبت کے ساتھ یہ جماعت واپس ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے جتنے افراد ہیں یہ اپنے میں سے جس ساتھی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس ذمہ داری کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو چلائے، اپنی مرضی نہ چلائے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایسے ہو جائے جیسے کہ میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ میت کو نہلانے والے جس کروٹ پر لٹا دے میت اسی کروٹ پر لیٹ جاتی ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی بلکہ وہ نہلانے والوں کی مرضی کے مطابق کروٹ پر لیٹتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہم اپنی کوئی مرضی نہ چلائے۔ ہمارے نفس کی آزادی کے دن گزارتے ہمارا نفس ہم پر غالب آ چکا ہے۔ ہمارا نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہو چکا ہے۔ اس سرکش گھوڑے کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آج سے پہلے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ہمارے اسلاف نے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو تابع بنانے کے لیے اور اس کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے اپنے وقت کے شیوخ کے پاس جا کر ایک چلہ نہیں، ایک سال، دو سال، اور ہم نے حاتم اسم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا جن کو فضائل صدقات میں لکھا ہے اپنے شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 33 سال گزارے۔ 40 دن کا چلہ نہیں، 33 سال گزارے، اور 33 سال کے اندر میں زندگی کے وہ اسباق سیکھے کہ ان کے استاد نے فرمایا میں نے توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن پاک کو پڑھا، تو نے جو 8 سبق سیکھے ہیں یہ ان کتابوں سے باہر کی کوئی بات نہیں، جو کچھ ان 4 کتابوں میں ہے یہ سارا کا سارا 8 سبق میں محفوظ ہے۔ پہلے ایک زمانے میں اکابر اپنے شیوخ کے پاس جا کر اپنے نفس کو موتی فرما بردار کرتے تھے۔ اگر شیخ نے یہ کہہ دیا باہر جا کر نمازیوں کے جوتے ٹھیک کرو تو بڑے بڑے علماء قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 60 سال تک محتمم رہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو پہلے دن ان کو نمازیوں کے جوتے ٹھیک کرنے کے لیے دروازے پر بٹھا دیا، لیکن اپنے نفس کو مٹانے کے لیے اپنے بڑوں کی بات مان کر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈنکا دنیا کے اندر میں بجا دیا۔ اس 40 دن کے زمانے میں اپنے امیر کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائے۔ ہاں فرمایا، بڑوں نے فرمایا جنت کا راستہ 2 قدم ہے، پہلا قدم نفس پر تو دوسرا قدم جنت میں۔ اس لیے آج کل دوستو یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے ساتھی 4 مہینے لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں اور ہر سال کے چلے لگاتے ہیں لیکن بن کر نہیں آتے۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ عام طور پر ساتھیوں میں اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا، مانتے ہیں لیکن منوانے کے جذبے کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے امور اختیار کرتے ہیں یا ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ امیر کو ان کی بات ہر حال میں ماننی ہی پڑے۔ قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا امیر صاحب کو بات ماننے پر مجبور نہ کیا جائے۔ پھر اس کی مثال بتائی، سفر میں گئے ہوئے ہیں، چلے کے دوران ایسی مسجدوں میں جانا ہوا جہاں پانی کی کمی تھی، کپڑے بدل دیے، نہانے کا موقع نہیں ملا،
ایک جوڑی بدل کر تھیلے میں ڈال دیا، دوسرا پہلا جوڑا تھیلے میں ڈال دیا، تیسرا پہنا ہوا ہے اور 3 ہی جوڑے تھے۔ اب وہاں امیر صاحب تعلیم کی تیاری کر رہے ہیں اور مسجد میں پانی دیکھ کر اس آدمی نے، اس ساتھی نے 2 جوڑے جو پرانے تھے وہ تو پانی میں بھگو دیے اور پہنا ہوا جوڑا بھی نکال دیا، ازار بھی نکال دیا، لنگی پہن لی اور کرتا بھی نکال دیا، بنیان بھی نکال دی، ٹوپی بھی نکال دی اور سارا بالٹی کے اندر شرف میں بھگو کر اب دروازے پر کھڑا کھڑا کہتا ہے امیر صاحب تمہیں کہتا ہو تو ذرا کپڑے دھوتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کپڑے دھو لوں۔ تو کیا کہیں گے امیر صاحب، ایسے ڈنگ دھڑنگ آدمی کو تانے نہیں بٹھائیں گے؟ یعنی ایسا تدبیر کر دی کہ امیر صاحب کو ہر حال میں اجازت دینی پڑے، نہیں، منوانے کا جذبہ نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اونچے معیار پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہدایت کا چراغ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنے وقت کے امیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ اطاعت کہنا نہیں بلکہ آپ کے چہرے کے آثار دیکھ کر، آپ کے منشے کو معلوم کر کے، آپ کا منشا کیا ہے اس منشے کے مطابق صحابہ کرام عمل کرنے والے بن گئے۔ وائل رضوان کی تعریف فرمایا وائل بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ان کے بال بڑے رہتے ہیں اور ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ ایک صحابی نے یہ خبر ان تک دوسروں تک پہنچائی، اچھا میرے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، فوراً قینچی لے کر بال کاٹ دیے اور قینچی لے کر اپنی لنگی کاٹ دی۔ ایک صحابی کا اونچا مقام دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، مجلس میں حاضر ہونے پر سلام کا جواب ٹھیک سے نہ ملا تو عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام چہرہ پھیرا ہوا ہے، مجھ سے ناراض معلوم ہوتے، کیا بات، مجھ سے کوئی ناراضگی ہوئی کیا؟ تو دوسرے صحابی نے عرض کیا اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے محلے میں سے گزر ہوا تو تمہارا 2 منزلہ مکان دیکھا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذرا ناگوار لگا تھا، اچھا نہیں لگا۔ اچھا میرے مکان کو دیکھ کر اللہ کے نبی ناراض ہوئے ہیں، فوراً گئے اور مکان توڑ کر زمین کے برابر کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تھا کہ مکان توڑ دو، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے منشے کو معلوم کر کے اس پر عمل کیا۔ اللہ کرے دوستو اس کا کوئی عشر اشیر ہمیں نصیب ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنے والے بنے۔ استنجے کے لیے جانا ہے، بڑے استنجے کے لیے جانا ہے، نہانے جانا ہے، وضو کرنے جانا ہے، مسجد سے باہر جانا ہے، جس کسی کام کے لیے جا رہے ہو اپنے امیر کی اجازت لے کر جائیں گے۔ بعض مرتبہ امیر کی اجازت سے کیے ہوئے کام کا نفع ظاہر نہیں ہوتا، لیکن امیر کی اجازت کے خلاف بے وصولی کر کے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس کا خمیازہ بھگتنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ احد کے اندر میں جو شکست ہوئی اس کے اسباب کیا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 آدمیوں کا دستہ ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا، ان میں سے ایک کو امیر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا کہ جب تک ہم نہ کہیں وہاں سے نہ ہٹنا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب فتح ہوتا دیکھ لیا تو وہاں ساتھیوں میں رائے میں اختلاف ہو گیا۔ امیر صاحب نے منع بھی کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن ساتھیوں میں انتشار ہو گیا۔ 50 میں سے 38 صحابہ وہاں سے نیچے اتر آئے، 12 صحابی وہاں رہ گئے۔ کیا ہوا؟ ایک بے وصولی، امیر کی اطاعت کے نہ ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہاں سے دشمن آیا اور صحابہ کرام بیچ میں رہ گئے اور بڑے بڑے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخموں سے چور ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ علیہ السلام ایک گھڑے میں گر گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس لیے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں یہ بات طے کر لیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر تم پر ایک حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تم ان کی اطاعت کرو۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس میں تو امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تو امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو چلے، ساتھی آپس میں محبت کے ساتھ چلے۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے اپنی تمام ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لے لے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں
बापड़ा बनकर चलना न पड़े। बेचारी जमात आई से मेरा मन बिस्तर नजर आलम भाई मोमबत्ती उगाओ नहीं, हम क्यों, हम हमारा सामान लेके जाएंगे। वजाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और अपने माल को लेकर के निकलो। अगर मैं कोई टैबलेट और गोली खाने का पाबंद हूँ तो मैं अपनी गोलियां लेकर निकलूंगा। अगर मैं रास्ते में किसी चीज का आदी हूँ तो मैं उस चीज को लेकर निकलूंगा। तंबाकू का आदी हूँ उसको लेकर निकलूंगा। अपनी जरूरत का सारा सामान, यहाँ तक के सुई धागा भी अपने साथ लेकर के चले, बर्तन अपने साथ लेकर के चले। बर्तन के बगैर चलने वाली जमात गोया ज़बाने हाल से सवाल कर रही है, हमारे पास बर्तन नहीं है, इसलिए बेइज्जती वालों हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये जमात यतीम कहलाती है, इसलिए अपने बर्तन साथ लेकर के चले। अपने बर्तन साथ लेकर, बर्तन भी देख ले कितने बर्तन है, कुछ फरावानी के साथ ले ले और अल्लाह के रास्ते में निकलकर लोगों को खिलाने और पिलाने वाले बने, ताकि लोगों को खिला पिलाकर हम गरीब करने वाले बने। अपनी जरूरत का सामान अपने साथ लेकर चले। बल्कि हमारे बड़े तो यहाँ तक हिदायत फरमाते हैं कि एक वक्त का कच्चा सामान, चावल दाल वगैरह, एक वक्त का कच्चा सामान भी साथ में लेकर के जाए, ताकि वहां जाकर फौरन बाजार का चक्कर न लगाना पड़े। वहां जाकर खिदमत के साथ ही फौरन हमारे खाने का निजाम बनाने के लिए तैयार कर दे। इसलिए रास्ते में किसी से सवाल न करना पड़े, अपने किसी साथी से भी सवाल करने की नौबत न आए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल करने की और सवाल करने की मजम्मत जब सहाबाए किराम के सामने बयान फरमाई कि सवाल करना इतना बुरा है, इतना बुरा है, इतना बुरा है, तो अगर सहाबी घोड़े पर सवार होते थे और सवार होते हुए अगर उनका कोड़ा या तलवार घोड़े पर से गिर जाती थी तो किसी से ये नहीं कहते थे भाई जरा मेरा कोड़ा दे दो, मेरी तलवार दे दो, नहीं, बल्कि वो खुद नीचे उतरते थे और अपना कोड़ा लेकर फिर सवार होते थे। इसलिए हम किसी से सवाल न करें। एक जबान का सवाल होता है, एक दिल का सवाल होता है और एक हाल का सवाल होता है। न जबान का सवाल हो और न दिल का सवाल हो, इसको इशराफ नफ्स कहते हैं। और न हाल ऐसा बनाए कि बेचारे लोग ये समझे कि बेचारा बाप ना महसूसी पुक्कर यारो भाई पुक्कर यारो, ऐसा हाल भी अपना न बनाए, बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में ऐसे बन करके रहे, मुस्तगनी बन करके रहे। हमें किसी की कोई हाजत नहीं, हमारे पास हमारा खाना है, हमारे बर्तन है, हमारे बिस्तर है, इसलिए अपना सामान साथ लेकर के जाए। यहाँ से जाते हुए अगर हमारा सफर किसी ट्रेन से है, बस से है, सवारी से है, तो साथी अपने बस में या ट्रेन के अंदर में सवार होने से पहले जो सुन्नत तरीके हैं, घर से निकलते हुए हमारा सुन्नत तरीका तो ये है कि घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़कर, ये दुआ पढ़कर घर से निकले। जो आदमी ये दुआ पढ़कर के घर से निकलता है तो एक फरिश्ता ये कहता है अल्लाह तेरे लिए काफी है, अल्लाह तेरा निगहबान है, अल्लाह तेरा मुहाफिज है। ये दुआ करता है उफीत व वकीत व वकीत, और ये बंदा अल्लाह के घर से अल्लाह के रास्ते में रवाना होता है। और फिर रास्ते में सीखते सिखाते हुए चले। जिस ट्रेन के अंदर में सवार होना है या बस में जाना है तो बस में सवार होकर अपनी सीट पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सवारी चढ़ने लगे तो सवारी की दुआ सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। ये दुआ पढ़ ले और फिर उसके बाद साथी की तरफ या आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। ये सफर की सात सुन्नतें हैं। सफर के दौरान में एहतियात करें इस बात की कि हमारे साथी अखलाक से पेश आए। हमेशा किसी जगह के बारे में, पानी के बारे में, किसी चीज के बारे में मुसाफिरों से झगड़ा न करें। हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलने का एक एक अमल कुंवारी आने वाली दुल्हन की तरह देखा जाता है। जैसे नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो नई नवेली आने वाली दुल्हन को देखा जाता है, ये अपनी सास के साथ कैसे बात करती है, ये अपनी ननद के साथ कैसे बात करती है, ये घर के कामकाज कैसे करती है, इसके एक एक अमल को देखा जाता है। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में हमारे एक एक अमल को देखा जाता है, लोग देखते हैं। एक गैर मुस्लिम, एक गैर था, वो जमात के पास बैठा हुआ
جماعت تعلیم ہو رہی تھی، جماعت کی تعلیم کے دوران وہی بیٹھا رہا اور بیٹھنے کے بعد جب تعلیم پوری ہوئی تو اٹھ کر جانے لگا تو ساتھیوں نے بٹھایا، اکرام کیا. اس نے کہا تم یہ جو پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہ اس میں ہمارے پروفیٹ ہمارے نبی محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں کہ اتنی اچھی اور تمہاری پیاری کتاب اور اس کا ورق الٹتے ہوئے تم اپنی انگلی کو تھوک والا کر کے الٹتے ہو، یہ اچھا نہیں. یعنی کیا ایک نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر میں یہ چیز معلوم ہوئی. اس بات کا احتیاط، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سفر میں بہت احتیاط کریں. ہمارا احتیاط کے ساتھ چلنا. ہو سکتا ہے ہمارا نماز کا پڑھنا، ہمارا تسبیح کا پڑھنا، ہمارا کسی کا اکرام کر لینا، کسی ساتھی کو اکراماً جگہ دے دینا، کسی کو پہلے پانی دے دینا، ہمارا یہ اکرام کرنا لوگوں کے لیے اسلام کی طرف رغبت کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے سفر کے دوران میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے سفر کے دوران میں اپنے نفس کو خوب کنٹرول کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، ورنہ 24 گھنٹے جو نیک اعمال کیے ہوں گے ایک بد میں سارا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سفر کے دوران اللہ سے دعا بتائی گئی ہے. اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. حوین علینا سفرنا بعد میں ہے، پہلے تقوی مانگا گیا ہے. اس لیے کہ آدمی عام طور پر خلوت میں گناہ کا معصیت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے مانگا گیا اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اللہ میں تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں. جب تقوی آئے گا ہماری آنکھوں پر بریک لگائے گا، تقوی آئے گا ہماری زبان پر بریک لگائے گا، تقوی آئے گا ہمارے کانوں پر بریک لگائے گا. اس لیے کرنے کے کام میں لگے رہیں گے تو بقول حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کرنے کے کام میں لگے رہیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. سفر کے دوران ہو سکے دو ساتھیوں کی ہماری پہلے سے جوڑی بنا دے. اگر ہمارا کوئی اجتماعی عمل کا موقع نہیں ہے تو یہ دو ساتھی سیکھتے سکھاتے ہوئے بھائی سنتے جو چیزیں فرض ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے اور جو چیزیں واجب ہے ان کا سیکھنا بھی واجب ہے. الاہم فالاہم اپنے ساتھیوں کو ایسی جوڑی بنائے تاکہ ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلے. اجتماعی عمل کے موقع پر اگر ہمارے ساتھی سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں یا کسی پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہیں اور گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا اس وقت کے حالات کے تقاضا یہ ہے کہ ذرا ہمارے آپس میں فاصلے کے ساتھ رہے اور مگر ماسک وغیرہ اپنے ساتھ رکھے. کوئی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ جانے، لیکن اس وقت کے جو حکومت کے قوانین ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ماسک کے پہننے کا اہتمام اور آپس میں ڈسٹنس اور فاصلے کے رکھنے کا اہتمام رکھتے ہوئے تعلیم اگر کرنے کا موقع ہے تو پلیٹ فارم پر یا سفر کے دوران میں حکایت صحابہ نہ پڑھیں. اس لیے کہ حکایت صحابہ میں بعض واقعات ایسے آئے ہیں جن واقعات پر ہو سکتا ہے کوئی اعتراض اور اشکال کرے. اس کے بجائے ہم فضائل صدقات پڑھیں جس میں اخلاقی زندگی کی طرف ہماری رہبری کی گئی ہے. ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہر ایک کے حقوق بتائے گئے ہیں. اس لیے سفر کے دوران میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، فضائل صدقات ہے، ان میں سے پڑھے باری باری پڑھے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے تعلیم کے عمل کی طرف متوجہ کرے. اگر ٹرین کے اندر میں ہمارا سفر لمبا ہے تو یہ تھوڑا سا جائزہ لے لے ہم جس ٹرین کے جس ڈبے کے اندر میں سوار ہیں اس ڈبے کے اندر میں کتنے مسلمان مسافر سفر کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ظاہری شکل و صورت سے پتہ چل جاتا ہے اور اگر ظاہری شکل و صورت ایسی نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹرین کے دروازے پر چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اس چارٹ کے اندر میں ہر سیٹ والے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر اس سے پتہ چل جائے تو اس سیٹ والے کے قریب جا کر ذرا آواز سے السلام علیکم کہے. مسلمان ہوگا وہ جواب دے گا، اس سے ذرا تھوڑی سی بے تکلفی کی محبت کی بات کرے. وہ اپنے پاس آئے ذرا چائے وغیرہ سے اس کا اکرام کرے، ناشتہ وغیرہ ہو تو اس کا اکرام کرے. بھائی ماشاءاللہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر ہے، ہم نے یہ نظام الاوقات بنایا ہے، ہم اس وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں گے. اگر آپ سے ہو سکے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جانا، ہم سب مل کر انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے.
تو دو دو آدمی کی جوڑی بنا کر جب ٹرین کے اندر میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کے ادا کرنے کا اہتمام کرے. لیکن مولانا بھائی شیخ پروفیسر نادر علی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹرین کے دوران میں اس بات کا خیال رکھے دو وقتوں میں نماز کی نیت نہ باندھے. ایک وقت تو وہ ہے جب ٹرین مسافروں کو اسٹیشن پر اتارنے کے قریب ہے، اس لیے کہ وہ اسٹیشن پر جب اتارنے کے قریب ہوگی تو کچھ مسافر اتریں گے، کچھ چڑھیں گے، اپنے سامان کے ساتھ اترنے چڑھنے والوں کو ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے حرج نہ ہو. ہم یہ نہ سمجھے موٹو عمل کروں سو نماز پڑھوں سو موکل روکو نہیں. ہم اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی کے دل میں جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں ہماری دین اور نماز کی عبادت کو دیکھ کر یہ یار ان کا کوئی مذہب ہے، یار ان کا کوئی دھرم ہے، یہ راستے میں نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو روک رکھا ہے، سارے لائن لگا کر کھڑے ہیں، یعنی ہمارے عمل کو ہلکا سمجھیں گے. اس لیے اس وقت ہمیں نماز نہ پڑھے جب ٹرین چلنے لگے تو نماز پڑھے. دوسرا، جب دو وقتوں میں جب دوپہر کو اور شام کو کھانا تقسیم کرنے والے جب کھانا تقسیم کرتے ہیں اس وقت میں بھی نماز کی نیت نہ باندھے، یا تو باندھے تو ایسا اس طرح سے کرے کہ آنے جانے میں کسی کو حرج نہ ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم کر رہے ہیں اچھا کام اور لوگ اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں. لیکن نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا ہے. کسی بھی وجہ سے ہماری نماز فوت نہ ہونے پائے. یاد رکھیے ایک بڑے عمل کے لیے جا رہے ہیں، اس بڑے عمل کے خاطر اگر ہماری نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو بارش سے نکل کر پڑھانے کے لیے آ گئے، جس کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے وہی ہماری زندگی سے فوت ہو گئی. اس لیے اس کا لحاظ رکھیے. بس کے سفر کے دوران بھی اس بات کی کوشش کریں، سفر کے اندر میں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جائے جہاں ہماری منزل ہے، جہاں ہمیں جانا ہے، وہاں جانے کے بعد ہم اپنے ساتھیوں کے سامنے ان جو باتوں کو ہدایات میں ہمارے سامنے مذاکرے میں جو باتیں آ رہی ہیں، ان باتوں کی مختصر سی تھوڑی سی ذمہ دار ساتھی یا ذمہ دار کے کہنے سے کوئی ایک ساتھی دوبارہ اس کا مذاکرہ کر لے تاکہ فکروں میں تجدید ہو جائے. ذرا 24 گھنٹے کا 36 گھنٹے کا یعنی 48 گھنٹے کا لمبا سفر ہوتا ہے تو سفر کے دوران کچھ دوسری چیزوں کے مذاکرے ہوتے ہیں تو ہم کیا فکریں لے کر چلے تھے وہ فکریں ذرا مان پڑ جاتی ہے. اس لیے جہاں اترنا ہے وہاں اتر کر یا تو اسی ٹرین میں بیٹھ کر یا اتر کر مسجد میں جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو دوبارہ فکر مند کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں مانگے. اے اللہ اس پردیس کے علاقے میں تو نے ہمیں بھیجا ہے اور تو ہی اپنے کرم سے ہماری مدد فرما، یہاں کوئی کام کی شکل پیدا فرما. یہ فرما کر دعا فرما کر وہاں سے اپنے وہاں کے علاقے کے مرکز یا مسجد کے اندر میں جائے. مسجد میں جا کر اپنا سامان ایک طرف رکھ کر اگر وقت مکروہ نہیں ہے وضو سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے، تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، یا کسی نماز کا وقت ہے تو نماز کے اندر ہی میں شامل ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر سارے ساتھی اپنے انفرادی دعاؤں کے اندر میں لگے. امیر صاحب جب بلا لے کہ آ جاؤ بھائی مشورے کے لیے تو سارے ساتھی ایک ساتھ ایک فکر کے ساتھ جمع ہو جائے. جب اجتماعی عمل کے لیے بلایا جائے تو اس وقت میں ساتھی اپنے انفرادی عمل کو چھوڑ دے، جس کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اپنے انفرادی عمل کو چھوڑ دے. اجتماعی عمل کے اندر میں ہماری تربیت ہے، اس لیے اجتماعی عمل کے اندر میں سارے ساتھی جڑ جائے. اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی چلو رسمی طور پر یہاں 2 دن لگانے ہیں تو 2 دن پورے کر لو، پھر 2 دن دوسری مسجد میں، 2 دن دوسری مسجد میں، 40 دن کے اندر میں 20 مسجدیں گننی ہیں، 20 مسجدیں گن لیں گے ہمارا 40 دن کا چلا پورا ہو جائے گا. ایک تو شکل یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے پالنپور کے علاقے سے یہاں تک پہنچایا ہے، یو پی میں آیا ہوں، میں آندھرا پردیش میں گیا ہوں، میں کرناٹک میں گیا ہوں، میں گجرات کے کسی ضلع میں گیا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہاں مجھے آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اپنے سارے ساتھیوں کو اس بات کا فکر مند کرے اور بھرے، ان کو ترغیب دے کر کے بھرے. ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں، کھانا پینا راحت آرام وہ تو بعد میں مقدر میں ہوگا تو انشاءاللہ کریں گے، یہاں بھی ضرورت کے بقدر کر لیں گے. لیکن ہمارا یہ اصل مقصود یہاں یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کا 1 منٹ ضائع نہ ہو.
24 گھنٹے کا ایسا نظام بنانے کے لیے سارے ساتھی رائے دیں کیا کام کریں گے، کیسے کام کریں گے۔ ہمارے 10 ساتھی ہیں، 10 ساتھیوں کی 5 کی ہم نے 5 جوڑیاں بنائی ہے۔ اس مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں، مسجد کے احوال کا تفقد لینے کے لیے ہم مسجد کے ذمہ دار ساتھیوں کی ملاقات کر کے اپنے مشورے میں ان کو جوڑیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے ہمارے خدمت کے ساتھی طے کر کے ان کو خدمت کے لیے روانہ کر دیں گے۔ خدمت کا انتظام کیا جائے گا، خدمت کے لیے کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ انتظام تو کرنا ہے، انتظار نہیں کرنا۔ جب ہمارے ساتھی خدمت کے لیے چلے گئے، مقامی ساتھی آ گئے، اب مقامی ساتھیوں سے احوال لیں گے، بھائی بتاؤ اس مسجد کے اطراف میں 4 مہینے اس مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کے مکان کتنے ہیں، کہ وہ تو ہم نے اندازہ نہیں لگا، ہو سکتا ہے 50 ہو۔ بھائی آپ اتنے سال سے کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنی مسجد کا میدان معلوم نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چلو آپ کچھ رہبر ہمیں دے دو، ہمارے ساتھیوں کی جوڑیاں بنی ہوئی ہیں، جب تک ہماری جماعت آ رہے گی انشاءاللہ ہم گھروں کا تفقد کر کے ایک گھر کی ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ 4 مہینے لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں، چھٹے لگائے ہوئے کتنے ساتھی ہیں، یہ ذرا بڑے کچھ موٹے حالات معلوم ہو جائیں گے تو ہمیں کام کرنے کا ایک میدان ہمارے سامنے آئے گا، ہمیں یہاں کیسے کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے ساتھیوں کو فکر مند کرنا، ہمیں یہاں سے 4 مہینے کی نقد جماعت نکالنی ہے۔ وہ پہلے نہیں صاحب یہاں تو ہماری جماعت نہیں بن پاتی، اور حال یہ ہے، اور 2 مہینے کے بعد ہم نے ایک آواز لگائی ہے اور ابھی تو کوئی تقاضا نہیں ہے، وہ کہیں گے، لیکن ہم ان کے ان باتوں سے متاثر نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے 2 مہینے کے بعد چھیلنے کی آواز لگائی ہے، اس کے لیے کتنے ساتھیوں کے نام آئے ہیں، اس کے اندر میں 8-10 ساتھی، اچھا ان 8-10 ساتھیوں کو چھوڑو، ہم ان کی ملاقات نہیں کریں گے، لیکن آپ کی مسجد کے اطراف میں 150 مکان ہیں، ان 150 مکانوں میں گھر گھر جا کر ملاقات کریں گے۔ آپ تھوڑا سا دل پر لے لو، یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ جماعت بنانی ہے، ہم اور آپ مل کر محنت کریں گے، نقد جماعت اللہ بنائے گا۔ تھوڑا سا ان کو فکر مند کر کے ان کو تیار کر کے نقد جماعت بنانے کے لیے ان کو آمادہ کرنا، ان کی نقد تشکیل مت کرنا۔ آنے والوں کی نقد تشکیل کرو گے تو دوسری نماز میں وہ نہیں آئے گا، اس لیے آنے والوں کو تو پہلے رہبری میں لینا ہے۔ جب وہ آ جائے اور پھر اس کے بعد ان کے احوال کا تفقد ہو گیا، ملاقاتوں کا نظام بن گیا، اب ہمارے ساتھیوں کے 24 گھنٹے کے نظام کے اعتبار سے بھائی کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد جو امور ہے ہمارے یہ طے کرنے ہیں۔ ہمارے ساتھی یہ طے کر کے جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں مجھے سیکھنا ہے اور سیکھ کر بولنا ہے۔ جب بولیں گے تو بولتے بولتے یہ بات ہمارے دل کا وجدان بنے گی، یہ بات اندر میں اترے گی۔ اس لیے اگر ہمارے ذمہ یہ بات آئی بھائی ظہر کے بعد آپ کو بات کرنا نہ امیر صاحب وہاں تو ہوئے بڑا مدو نہیں کروں امن مدو داری ہوئی، ایسا نہیں۔ ہم امیر کی خدمت یہ ہے کہ امیر کے کام میں معاون بنے۔ اچھا ٹھیک ہے امیر صاحب آپ دعا کرنا میرے لیے، میں تو نیا آدمی ہوں، ذرا مجھے کتاب میں سے بتا دو کون سا مضمون بیان کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، مجھے بات آتی نہیں ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا میری رہبری کرو۔ یوں کر کے اگر سیکھنے کا جذبہ اور شوق ہوگا تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر میں تعارفی بات کرنا، گشت کی بات کرنا، 6 صفات کی بات کرنا یہ ہمیں آسان ہو جائے گا۔ جب ہم ایک سیلسمین آدمی اپنی فنا ہونے والی چیز کی قیمت بتانے کے لیے اور اس کو دنیا میں لانے کے لیے 1-آدھے گھنٹے اس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے، کپڑے کے ویپاری کے پاس چلے جاؤ، کپڑے کی خوبیاں بیان کرتے کرتے کتنی خوبیاں بیان کرے گا، آپ کے منہ میں رال ٹپک آئے گی اور خریدنے کا ارادہ نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کا خریدنے کا من چاہے گا، جی چاہے گا۔ ایسے ہی ہم اللہ کی خوبیاں اور اللہ کی تعریف بیان کرنے والے بنے۔ بھائی اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے 6 صفات کے دائرے میں رہ کر ہمیں بات کرنے کے لیے بھی سیکھنا ہے۔ 24 گھنٹے کا ایسا نظام بنے، ہمارے ساتھی کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، اس کے اندر میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر جب ظہر کی نماز کے بعد بات کرنے کا موقع آئے گا تو اس وقت میں ہمارے ساتھی جو ہے وہ بات کرنے کے اندر میں اس بات کا خیال رکھے کہ ساتھی بات کرنے والا مختصر نماز پڑھ کر نماز کے بعد بیٹھ جائے، آجا بھائی آ جاؤ، آجا بھائی آ جاؤ، آجا بھائی آ جاؤ، ایسا نہ کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سے نمازی مسجد میں نماز پڑھنے والے ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔
ہم نماز میں خلل ڈالنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ قرآن پاک نے جو یہاں تک فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ اس لیے ذرا آہستہ آہستہ خود بیٹھے، ان کے ساتھی بیٹھے، جب بیٹھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مقامی ساتھی ایک کے بعد دیگرے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے سامنے دین پر چلنے کا نفع، دین پر نہ چلنے کا نقصان اور دین زندگیوں میں لانے کے لیے اس کی محنت کی کتنی ضرورت ہے، اس محنت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی تشکیل یہ کرے کہ بتاؤ بھائی جب تک ہماری جماعت یہاں رہے گی ہماری جماعت کا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہو سکتا ہے 2-4 نام آئے، اگر ساتھی ہمت نہ کر رہے ہو اچھا بھائی یہ بتاؤ ہماری جماعت جب تک رہے تب تک ساتھ دینے آپ کا بات کے لیے مشکل ہے، تو بتاؤ کون کتنا وقت دے گا، عصر کے بعد کون دے گا، مغرب کے بعد کون دے گا، اس میں 2-4-5-10 آدمی تیار ہو گئے۔ اب بقیہ ساتھیوں کو پوچھے بتاؤ آپ کی مسجد کا گشت کب کریں گے؟ گشت کے لیے عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد کسی وقت کی تعلیم ہمارے بڑوں سے نہیں ہے، مقامی ساتھیوں سے پوچھا جائے جس وقت میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں جس وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں پر مل سکتے ہو ایسے وقت میں ہم عمومی گشت کریں گے۔ اب عمومی گشت کے لیے ساتھیوں کو ترغیب دے کر 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنے کے لیے ساتھیوں کو تیار کر دیں۔ جو ساتھی تیار ہو چکے ہیں ان کو آگے بلا کر اب ان کے سامنے مشورہ کریں بھائی ہمیں یہاں سے نقد جماعت بنانی ہے، اس کے لیے آپ 25 گھروں کی ذمہ داری لے لو، ملاقات آپ کو کرانی ہے، یہ ہمارے 2 ساتھی ہیں، آپ ہمارے 2 ساتھیوں کو لے لو، آپ ہمارے 2 ساتھیوں کو لے لو، یوں کر کے 3-4 جماعتیں بن جائے گی۔ اب ان کو تشکیل کے لیے روانہ کرو۔ اگر ہمارا اجتماعی عمل کا موقع نہیں ہے تو ہمارے ساتھیوں کو تشکیل میں جتنا چلائیں گے تھکائیں گے اتنا انشاءاللہ ساتھی بنیں گے۔ ساتھیوں پر رحم یہ ہے کہ جتنا ساتھیوں کو چلائیں گے تھکائیں گے اتنا انشاءاللہ ساتھی بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرمائیں گے۔ ہاں اجتماعی عمل کے وقت میں اگر جماعت کی تعلیم کا وقت ہے اس وقت میں جماعت کے ساتھیوں کو انفرادی عمل کے لیے تشکیل کے لیے نہ بھیجے، خصوصی ملاقاتوں کے لیے نہ بھیجے۔ تعلیم تو ہماری اجتماعی عمل ہے اور یہ گویا داعی کا بہترین توشہ ہے۔ اس وقت میں ہمارے ساتھی کوشش کرے کہ سب کے سب اپنے تمام انفرادی اعمال کو چھوڑ کر اس اجتماعی عمل کے اندر میں جی جان کے ساتھ لگنے والے بنے۔ تعلیم کو جتنی اہمیت کے ساتھ سنا جائے گا اتنا انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر گشت کے وقت میں جب ہمارے ساتھی گشت کے لیے جڑ جائے تو ہمارے ساتھی بات کر کے گشت کے اندر میں 3 باتیں ہیں، پہلے ترغیب ہے، پھر تشکیل ہے، پھر ترتیب ہے۔ ترغیب دینے کے بعد تشکیل کرے بھئی کون وقت فارغ کرنے کے لیے تیار ہے، جو مجمع فارغ ہو گیا ہے اس کے اندر میں ترتیب دے کر کم سے کم 10 ساتھی ہم نے اس کتاب میں سے کہا ہے۔ اور ایران دوران کے ادھر ادھر کی کسی سنے سنائے کسی بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے بتائیں یہ جماعت والے کہاں کے نہ سر نہ پیر ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں۔ اس لیے موٹی موٹی دین کی باتیں بتا کر اس وقت میں مجمع میں ہمارے ساتھی بکھرے ہوئے ہو اور آنے والے مجمع کے اندر میں ہمارے ساتھی بکھرے ہوئے ہوں گے تو جب ہمارے ساتھی بیان کرنے کے بعد تشکیل کریں گے تو ہمارے جو ساتھی بکھرے ہوئے ہوں گے وہ ساتھیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی تھوڑی سی ترغیب دے کر تشکیل کریں گے، عمل کریں گے۔ اور یہ کب ہو پائے گا؟ جب ہمارے ساتھی وہاں جا کر مقامی ساتھیوں سے اختلاط کریں گے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تعارفی بات ہو گئی، اب جماعت الگ ہو گئی، مقامی ساتھی الگ ہو گئے، گویا ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں، ہمارے ساتھی بن نہیں پاتے۔ چلا چار مہینہ لگانے کے بعد عبادت کا ذوق تو پیدا ہو جاتا ہے، داعیہ کا ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں انفرادی دعوت دینے کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ ابھی ظہر میں موقع ہے، 8-10 ساتھی مقامی آئے ہوئے ہیں، 8-10 ساتھی ہماری جماعت کے ہیں، ہر ساتھی مقامی ساتھی کے ساتھ لگ جائے، مصافحہ کرے، بات کرے، کیا کرتے ہو، کیا نام ہے، کتنے بچے ہیں، کیا دکان ہے، کیا مکان ہے، کیا ہے، یہ باتیں کرنے کے بعد میں آپ کو ماشاءاللہ 4 مہینے لگا دے۔ اب یہ تھوڑی سی دعوت کی بات، پھر ظہر میں دوبارہ وہ ساتھی عصر میں ملا، پھر مغرب میں ملا، پھر عشاء میں ملا، ایک دن ہوتے ہوتے گل مل جائے گا اور پھر جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ ہاتھ واپس نہیں آئے گا، وہ کچھ نہ کچھ 4 مہینہ یا چلا یا 3 دن کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو انشاءاللہ تیار کر دے گا۔ اس لیے ساتھیوں میں اختلاط کے ساتھ رہے اور اس طریقے سے دن بھر کی محنت کے بعد
رات میں اللہ کے سامنے اٹھ کر ہمارا مانگنا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رات کے جاگنے کو، رات کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے کام پر اثر ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہاں سے نقد جماعت کے نکلنے کی شکل پیدا کرے گا۔ ہمارے وہاں جانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نقد جماعت بن کر اللہ کے راستے میں نکلے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کام جس سطح پر ہے اس سطح سے ہماری جماعت کے جا کر محنت کرنے کے نتیجے میں اس کی سطح کچھ اونچی ہو جائے۔ وہاں اگر وظیفہ جماعت بنی ہوئی ہے لیکن عملی طور پر نہیں ہے، ہم وہاں جا کر اس جماعت کو عملی طور پر زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بنے۔ گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقامی ساتھیوں کو لے کر چلے، پہلے دن ہم بات کریں اور دوسرے دن ان سے بات کروائے، عملی طور پر ہم وہاں کام کو چھوڑ کر کے آئے۔ ہم چلہ آندھرا پردیش میں حیدرآباد میں لگائیں گے لیکن حیدرآباد میں چلہ لگا کر واپس آئیں گے، کام واپس نہیں آئے گا۔ ہم اگر صحیح معنوں میں کام کرنے والے بنیں گے تو وہاں کام کی جڑوں کو جمع کر کے آئیں گے، ہم یہاں واپس آ جائیں گے۔ سال پورا ہونے کے بعد ان کا دوبارہ فون آئے گا، اگلے سال آپ کی جماعت گزشتہ سال آئی تھی، ماشاءاللہ ہمارے 3 دن لگانے والے ساتھی بڑھ گئے اور ہمارے ماشاءاللہ دوسرے گشت میں ساتھی جانے والے بڑھ گئے، اس لیے اس سال بھی آپ کا چلہ ہمارے یہاں لگے گا تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہاں کام کی جڑوں کو جمانے کے لیے مسجد وار جماعت کے بنانے کی اور مسجد وار جماعت کو جمانے کی اور عملی طور پر لانے کی محنت کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے دوستو، اور تیسری چیز جو میں نے پہلے کہی کہ ہمارے ساتھیوں کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، اس کے لیے ہمارے ساتھی دعوت کے کام میں، انفرادی اجتماعی دعوت میں اپنے آپ کو لگائے۔ اپنے ساتھی اگر دعوت کا موقع نہیں ہے تو ساتھی نماز کو قائم کرنے میں، نماز کو اچھی بنانے کی فکر میں، اپنی نماز کو اللہ والی نماز، پیارے نبی علیہ السلام والی نماز بنانے کی فکر میں اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کرے۔ مقام پر رہنے کے زمانے میں کاروبار، بیوی، بچے، گھر بار، جنجال یہی جھمیلے رہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں 40 دن نکل گئے ہیں، گویا ہم نے سارے جنجال کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک کام یہ بھی کرے، جانے والے ساتھی اپنے ساتھ موبائل لے کر کے نہ جائے۔ اگر موبائل لے کر کے گئے، روزانہ صبح ہوئی شام ہوئی گھر کے حالات معلوم ہوتے رہیں گے، جب گھر سے کٹیں گے نہیں تو اللہ سے جڑیں گے کیسے؟ بھائی جڑنے کے لیے تو کٹنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہاں ضرورت پڑی، اللہ مقام ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گھر والوں کو کہہ دینا، خبر مل جائے گی، ورنہ خبر نہ آئے تو یہ سمجھ لینا ہم زندہ سلامت ہیں اور عافیت کے ساتھ ہیں۔ اس لیے موبائل کو لے کر کے بجائے، جب سے موبائل لے کر کے ساتھی جانے والے بنے ہیں، ساتھی بن نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ گھروں سے کٹتے ہی نہیں ہیں۔ شام ہوتے ہی رات کو ہر ساتھی موبائل لے کر الگ الگ بیٹھ جاتا ہے۔ آج گیس شروع ہوتی آج کلو روتو تو پہلا تاوا تو آگے سے کرنا، پہلے شو سے کرنا، یہ گھر کے حالات کہتے رہتے ہیں تو اللہ سے جڑیں گے کیسے؟ بھائی ہم تو اللہ کے بھروسے پر بسم اللہ توکلت علی اللہ کر کے نکلے ہیں، اب اللہ کے لیے ہم نے ہر چیز کو چھوڑا ہے، اب یہاں اللہ سے لو لگانے والے بنے۔ اس لیے اپنی نماز کو اچھی سے اچھی بنانے والے بنے۔ اگر کوئی حال آ گیا، حکومت کی طرف سے آ گیا، مقامی طرف سے آ گیا، مسجد کی طرف سے آ گیا، ساتھیوں کی طرف سے آ گیا، ہم گھبرائیں نہیں، حوصلہ رکھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ ہی آسان کرے گا۔ اس لیے دوستو نماز کو اچھی سے اچھی بنانے کا فکر کریں۔ ساتھیوں میں سیکھنے سکھانے کے لیے جوڑی بنا لے۔ ہاں ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو سکھائے۔ کوئی سیکھا ہوا ساتھی یہ نہ سمجھے من تو بدوا وڑے سے تو اچھا سنر بدوا وڑے سے نہیں، علم تو بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ ہم سیکھتے جائے زندگی بھر بھی سیکھتے جائے تو بھی علم کا ایک ذرہ بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہوئے جو سیکھا ہے اس کو عملی طور پر زندگی میں لانے کی کوشش کرنے والے بنے اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں۔ ہاں
خدمت میں پیچھے نہ رہے. بعض مرتبہ آدمی عبادت کے راستے سے اتنے اونچے مقام تک نہیں پہنچ جاتا جب آدمی خدمت کے راستے سے پہنچ جاتا ہے. ہمارے سفر کے دوران کوئی ساتھی بیمار ہو گیا، اس ساتھی کے کپڑے ہم نے دھو لیے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے ہم نے کپڑے دھو لیے، اس کے اندر سے آہ نکلے گی، اس کے اندر کی دعائیں نکلے گی، یا اللہ پتہ نہیں میرے کس ساتھی نے میرے کپڑے دھو لیے. بیمار کی تیمارداری کرنے والے بنے، پاؤں دبانے پڑے تو پاؤں دبائے، خدمت کرے، مقامی ساتھیوں کی خدمت کرے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرے، امیر کے کام میں تعاون کرے. خدمت کے ذریعے سے آدمی خدا تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس نیت کے ساتھ خدمت کرنے والے بنے، آپس میں بے تکلف بن کر کے نہ چلے. ایک ہی مسجد کے ایک ہی محلے کے ساتھی ہیں، اگر بے تکلف کریں گے، تو تالی کریں گے تو یہ تو تالی کل جا کر کے آپس میں لڑائی کا جھگڑا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے ایک دوسرے کو اکرام اور محبت کے ساتھ پیش آئے. اگرچہ وہ ہمارا مقام پر پرانا دوست، جگری دوست ہے، ہم اس کے ساتھ تو تالی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس کو محبت کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ اس کا نام لینے والے بنے. آپس میں اگر ہمارے اندر میں کچھ کشاکش ہو گئی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن بات یہ ہے انسان کی جبلت کے اندر میں مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 5 بیٹے ہوتے ہیں، 5 سگے بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، لیکن 5 بھائیوں کا مزاج ایک نہیں ہوتا. کوئی ذرا تیز ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی سست ہوتا ہے، کوئی بہادر ہوتا ہے، کوئی ذرا کم ہمت ہوتا ہے. ایک یعنی 5 بھائیوں کا مزاج ایک نہیں ہوتا. تو الگ الگ خاندان کے رہنے والے، الگ الگ بستی کے محلے کے رہنے والے، ان کا مزاج ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر راستے میں کوئی ناچاکی کی بات پیش آ جائے تو وہی اس کو دفن کر کے آئے، اپنے مقام پر لے کر کے واپس نہ آئے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں 2 باتیں سیکھ لے، ایک تو معاف کرنا سیکھے اور ایک معافی مانگنا سیکھے. ہمارے ساتھی سے کوئی بھول ہو گئی، اگر ہو گیا میں معاف کر دے، اور معاف کر دیا یار، معاف ہے جہاں اللہ، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. معاف کرنا سیکھے اور معافی مانگنا سیکھے. 2 ساتھیوں میں آپس میں کچھ کشاکش ہو گئی، میں جانتا ہوں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اور حق میرا ہے، اس کے باوجود بھائی میں نے معاف کر دیا، ہماری بھول گئی ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ فی ربط الجنہ من ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے شہر میں اس کے لیے ایک بنگلے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنا حق ہونے کے باوجود لڑائی اور جھگڑا چھوڑ دے. ہم اللہ کے راستے میں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں. 40 دن کے 960 گھنٹے ہیں، آپس میں میل ملاپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. اکرام کی جگہ میں اپنے ساتھیوں کو آگے کرے اور مجاہدے اور تکلیف کے موقع پر اپنے آپ کو پیش کرے. اس سے انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپس کے اندر میں محبتیں پیدا کریں گے. آپس میں میل جول محبت کے ساتھ رہیں گے. جس محبت کے ساتھ چلیں گے تو جہاں جہاں ہمارا گزر ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پر محبتوں کو بکھیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلوائیں گے. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں چلائیں گے وہاں انشاءاللہ محبتیں وجود میں آئیں گی. اس لیے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ان باتوں کی خوب کوشش کریں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ہر سال اور ماشاءاللہ اکثر و بیشتر اللہ کے راستے میں نکلا کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر 2-4 دنوں کے بعد مشورے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو بار بار ترغیب دے کر کام کے لیے ابھارنا، کیا کرنا ہے اس کو سمجھانا، کیا نہیں کرنا اس کو سمجھانا، کرنے کے کاموں کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی اس طرف متوجہ ہوں گے. اپنے آپ کو نماز کا، اعمال کا خوب پابند بنائے. جس مسجد میں ہمارا قیام ہے اس مسجد کو مسافر خانے کی طرح نہ بنائے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے رمضان میں کسی جگہ جماعتوں کی کثرت ہوتی ہے، ایک مسجد میں ایک ہفتے کے لیے قیام دے دیا تو ہفتے کے لیے قیام دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مسجد مسافر خانہ بن گیا. نہیں، مسجد اللہ کی شعائر میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ
شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، دلوں کے اندر میں تقویٰ تو اسی سے پیدا ہوگا. اس لیے مسجدوں کو مہمان خانہ مسافر خانہ نہ بنائے، ہمارا سامان ایک طرف رکھا رہے. مسجد میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے وہاں کے نمازیوں کو یہ حرج پیدا ہو جائے اور نمازی یہ آپس میں چرچا کرنے پر مجبور ہو جائے یار یہ جماعت جب بھی آتی ہے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. بہت سے لوگ مسجدوں کے اندر میں مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کونے مسجد کے اندر میں گروہ کے مخصوص ہوتے ہیں. ہماری جماعت کے ساتھی ایسے کونوں کے اندر میں اپنے آپ کو نماز کے لیے صف میں وہاں کھڑا کرے. کچھ ساتھی پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر کے کھڑے ہو، کچھ ساتھی دوسری صف کے اندر میں رہے. اور جب مقامی ساتھی آ گئے اور اب جماعت کھڑی ہونے کی تیاری ہے اور کوئی نہیں آ رہا ہے تو پھر پہلی صف کے اندر میں آ جائے. ورنہ بعض مرتبہ کچھ لوگ پہلی صف کے پابند ہوتے ہیں، مسجد چھوٹی ہوتی ہے، جماعت پہلے سے پہلی صف میں بیٹھ گئی، وہ بیچارہ سر پر ہاتھ مارتا ہے، یا اللہ میں تو اتنے سالوں سے پہلی صف کا پابند تھا، آج میری پہلی صف چھوٹ گئی. اس لیے ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے وہاں کے نمازیوں پر کوئی بوجھ پڑے. اگر خدمت وغیرہ کھانا پکانے کے لیے کوئی ہمارے نظام ساتھی بنا رہے ہیں تو چاول سبزی وغیرہ دھو کر وضو کی نالی کے اندر میں اگر ڈال رہے ہیں، کوشش کرے ایک اناج کا دانہ بھی پانی کے نالی میں نہ رہنے پائے. لیکن اگر گر جائے تو اس کو ویسا ہی نہ رہنے دے، پانی بہا کر اس کو آگے بھیج دے. ایسا نہ ہو کہ سبزی کے کچھ ٹکڑے پر آلو اور ٹماٹر وغیرہ اور چاول کے دانے پانی وضو کی نالی میں پڑے ہوئے ہیں اور نمازی آئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو لوگ سمجھ کر کچھ کہے نہیں، لیکن وہ سمجھ کر کیا سوچیں گے. اس لیے ایسی کوئی بے کی حرکت نہ ہو، آئندہ اس مسجد میں جماعت کا آنا جانا بند ہو جائے. ایسا کوئی کام نہ کرے. ہمارے تمام کے تمام ساتھی احتیاط کے ساتھ رہے. ہم کچھ بھی ہے کیسے بھی ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر میں نے کوئی بے کی حرکت کی تو کل اس جماعت کے کام پر دبا پڑے گا، میری ذات پر نہیں، جماعت کے کام پر دبا پڑے گا کہ جماعت والے ایسے ہیں اور جماعت والے ویسے ہیں. اس لیے کوشش اس بات کی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کریں گے بھائی ایسے انشاءاللہ.